رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل فجر کی نماز میں ایک صف بمشکل ایک صف مکمل ہوئی تھی، اور آج دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے رمضان کی برکت، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہے۔ دیکھیں آج ہم اتنے ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اٹھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی اٹھے ہیں نا، اور بلکہ رمضان المبارک میں تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد تم 1 گھنٹہ مزید آپ کے پاس ہوتا ہے سونے کے لیے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جس طرح اللہ رمضان میں آپ کو فجر کی توفیق دے رہا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا اکٹھے، اور ان میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا اس کی نسبت کم عبادت کرتا تھا۔ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا وہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد۔ جبکہ دوسرا جو آدمی تھا وہ 1 سال تک مزید زندہ رہا، 1 سال کے بعد فوت ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رات کو خواب آیا کہ وہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں بھی ساتھ کھڑا ہوں۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اور ان دونوں میں سے جو بعد میں فوت ہوا نا، اور جو طبی موت جس کو آئی، جو عبادت بھی دوسرے کی نسبت کم کیا کرتا تھا، اسے وہ پکڑتا ہے اور جنت میں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کا دروازہ پھر کھلتا ہے اور ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہوتا ہے جو پہلے فوت ہوا اور شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوا، اسے پکڑتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے، اور مجھے کہتا ہے تمہاری ابھی باری نہیں آئی۔ تو کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نے یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو ہر کوئی حیران اور پریشان کہ ایک آدمی جو 1 سال بعد فوت ہوا اور طبی موت اسے آئی، اور پہلے کی نسبت عبادت بھی کم کیا کرتا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور جو شہید ہوا، جو پہلے فوت ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا۔ صحابہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو یہ خواب آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ یاد رکھو اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور 1 سال تک نمازیں پڑھتا رہا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان جنت کے درجات کا اتنا فرق ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ کیوں؟ 1 سال تک وہ مزید زندہ رہا اور پورا سال نمازیں پڑھتا رہا، اور پھر اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس دفعہ بھی اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے، ان کے مقدر میں کیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا مہینہ آپ کے مقدر میں کر دیا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ 6 مہینے سے یہ دعائیں شروع کر دیتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، یا اللہ رمضان میں عبادات جو کی ہیں، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، جو صدقہ اور خیرات کیا ہے، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بھوکا رہنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، لیکن اصل جو روزہ ہے نا، جو ساما یسوم، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ ساما یسوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں سے غیر محرم چیزوں کو یا ایسی چیزوں کو دیکھنے سے رک جانا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ آنکھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے آپ۔ کانوں سے فضول اور بے مقصد گفتگو، فحش گفتگو سننے سے رک جانا، گانے، قوالیاں اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں سننے سے رک جانا۔ کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے آپ۔ ہاتھوں کا ظلم و زیادتی سے رک جانا، یہ صوم ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی رکھنا۔ پاؤں کا روزہ بھی رکھنا ہے کہ پاؤں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جانا جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ۔ ہمارے یہاں لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، فحش گفتگو سن بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر سارا دن اور ساری رات اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی غیبت چغلی نہیں چھوڑی، جس نے روزہ رکھ کے بھی فحش گفتگو نہیں چھوڑی، جس نے روزہ رکھ کے بھی گانے بجانے اور سننا بند نہیں کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا روزہ نہیں، فاقہ ہے۔ اللہ کو ایسے فاقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں صحیح معنوں کے اندر روزہ رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو روک لیں کہ میں نے نہ فضول گفتگو کرنی ہے، نہ فضول گفتگو سننی ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ غیبت سننی ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، نہ کسی کو بولنے دینا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنی ہے، نہ کرنے دینی ہے، پھر آپ کا روزہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔